کس کو کہتے ہیں نکاح؟ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دلہا کو دلہن ملے گی، دلہن کو دلہا۔ اسلام نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دلہا کی زندگی میں سکون پیدا ہو اور دلہن کی زندگی میں سکون پیدا ہو۔ لِتَسْكُنُوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے نکاح میں، کون سی شادی میں سکون پیدا ہوگا؟ آپ نے ایک یتیم بیٹی کے نکاح میں فرمایا تھا وہ میرے صحابہ جس نکاح میں نکاح کرنے سے پہلے دلہا کو معلوم ہو کہ دلہن کا کیا حق ہے، اور جس نکاح میں دلہن کو معلوم ہے کہ دلہے میاں کا کیا حق ہے، اس نکاح میں سکون پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں کہ نکاح کے موقع پر دونوں رشتہ دار کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آج میری بیٹی کا خوشی کا دن ہے، بیٹے کا کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہو کر کہتا ہوں بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ، بہترین گفٹ اگر اپنی اولاد کو نکاح کے موقع پر اگر آپ دینا چاہتے ہو، اسلام یہ بتاتا ہے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ رخصتی کے موقع پر بیٹی کے کان میں اس کی ماں اور اس کے باپ یہ کہے او میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا تھا، تجھے بڑی محبت سے میں نے پالا، آج ایک نکاح کی بنیاد پر ایک مرد کے حوالے کر رہے ہیں، تیرا کام تیرے شوہر کے ٹوٹے ہوئے دل کو راضی کرنا ہے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو سکون پہنچانا ہے۔ سچی بات بتاؤ دیندار کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں جماعتوں میں جانے کے بعد بھی، بیانات سننے کے بعد بھی، حافظ اور عالم ہونے کے باوجود بھی نوجوان لڑکیاں اپنی ساس اور سسر کی خدمت سے بھاگ رہی ہیں۔ کیسے کیسے طلاق کے کیس، کس کو کہتے ہیں دینداری؟ کس کو کہتے ہیں دینداری؟ یہ قرآن کا حافظ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ جماعتوں کی محنت کیوں ہے؟ یہ خانقاہ کی محنت کیوں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام میرے اندر آئے، پریکٹیکلی اسلام میرے اندر آئے۔ 5 منٹ باقی ہے، ایک مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک نکاح ہوا تھا، وہ صحابیہ بھی مدینے میں تھی، دلہا بھی مدینے کا، دلہن بھی مدینے کی۔ ہوا یہ کہ دلہن کے ابا بیمار ہو گئے، وہ بھی صحابی تھے، ان کو بلانے گئے بیٹی کو کہ ابا بیمار ہو گئے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میرے شوہر جو ہے وہ کھیت میں مزدوری کرنے گئے ہیں، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ برابر پریکٹیکلی اسلام۔ باتیں کرنا آسان ہے مولانا، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کہ تمہارے ابا سیریس سے بلاتے ہیں، کہا کہ میرے شوہر کھیت میں مزدوری کرنے گئے ہیں، وہ اجازت دے کے تمہیں آتی، مدینے میں تھے وہ۔ تیسری مرتبہ ایک آدمی آ کر انتقال ہو گیا، انا للہ پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تیسری مرتبہ اس دلہن نے کہا کہ میرے شوہر آئیں گے اور وہ مجھے اجازت دے کہ تمہیں آتی ہوں۔ سچی بات بتاؤ صاحب، آج اگر کسی مول صاحب یہ فتویٰ بتائے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو اس حالت میں بھی گھر نہیں چھوڑنا چاہے، آپ کی کیا کامنٹ ہوگی؟ کیا اسلام بھی یہ بتاتا ہے کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے کر دفنانے کے لیے نکلے، بقی میں ان کی قبر بنی، بہت جلدی دفن کر دیتے تھے، وہ صحابی کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر اس صحابی کا جنازہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے نبی جی آپ کے کندھے کے اوپر جس کا جنازہ ہے اس کی بیٹی نے اپنے باپ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ آپ نے جنازہ نیچے رکھ دیا، فرمایا کوئی جھگڑا ہے باپ بیٹی کا؟ فرمایا جھگڑا نہیں ہے، اس کے شوہر جو ہے وہ کھیت میں ہے، تو اس بیٹی نے کہا کہ اسلام مجھے یہ بتاتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، بس اتنی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دیدار کروایا۔ جبرائیل علیہ السلام جنازے کے پاس کھڑے ہیں، یہی بات سنانے آیا۔ چھوٹی چھوٹی بات میں کل میرے پاس فون آیا کہ بھائی 1 سال سے لڑکی ماں کے گھر میں کیا ہوا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد آئیں گے۔ دونوں طرف سے اپنے حقوق کو پہچانو نکاح کرنے سے پہلے۔ 12 بجے آ رہے ہیں، 2 بجے آ رہے ہیں گھر پر، وہ لڑکی جو ہمارا کپڑا دھو رہی ہے، ہمارا کھانا تیار کر رہی ہے
اور ہم 2 بجے دوستوں کے ساتھ حرام کام کر رہے ہیں، حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس بیٹی نے شوہر کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں فرمایا۔ اللہ پاک اس پر آسمان پر اتنے خوش ہوئے کہ مجھے یہ کہنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دو کہ اس بیٹی کو بتا دے کہ تیرے اس شوہر کے فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کے زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیا۔ بات سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔